بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللہ، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، اللہ کے جو رسول ہیں، رسول اللہ جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ وقولہم انا قتلنا المسیح، ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جو کہ اللہ کے رسول ہیں ہم نے قتل کر دیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وما صلبوه اور نہ سولی پر چڑھا پائے، ولكن شبه لهم لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، ولكن شبه لهم لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اشتباہ لگ گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، لفی شک من، وہ شک میں پڑ گئے، لفی شک من وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ شک میں پڑ گئے۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے سوائے اٹکل پچو کے، صرف وہ اٹکل چلا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں ہے۔ وما قتلوہ یقینا، اور یقینی بات بالکل یہی ہے کہ ان کو نہیں قتل پائے، نہیں قتل کر پائے وہ لوگ۔ پھر کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ کن کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ رب العزت بڑے اقتدار والے ہیں اور بڑے حکمت والے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی وہ بات ذکر کی ہے کہ جو انہوں نے سمجھ رکھا ہے۔ یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کٹر دشمن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول ماننے کے بجائے ان کے دشمنی پر اتر آئے، اور ان کو پیغمبر تسلیم کیا کرتے بلکہ ان کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور انہوں نے سازش کی، اور سازش یہ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو انہوں نے محاصرہ کر لیا، گھیر لیا ان کے حواریوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گھراؤ میں آ گئے، محاصرے میں آ گئے، اور قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے محاصرہ کیا، گھیرا۔ تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مکان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان کے ماننے والے تھے، تقریباً 4000 کے قریب لوگ تھے۔ جب ان کا ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کے لیے اندر گئے، تو کتابوں کے اندر لکھا کہ جیسے ہی یہ ایک شخص ان کا اندر گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کپڑا اور کرتا اور امامہ ان کو دیا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے اس انسان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شکل دے دیا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شکل عطا فرمائے تھے، وہ شکل اس شخص کو اللہ نے دے دیے، اور انہوں نے جو ہے اسی آدمی کو جن کی شکل اللہ نے بدل دی، اسی اپنے آدمی کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ لیکن کیا سمجھے یہ لوگ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جبکہ ایسا نہیں۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے خود واضح طور پر فرمایا کہ بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو محاصرہ یہ لوگ کیے تھے، گھیر لیے تھے، اسی مکان سے ایک شخص قربانی دیتے ہوئے باہر نکلا۔ اسی ایک مکان سے ایک شخص، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے، ایک حواری باہر نکلا قربانی دینے کے لیے، اور جیسے ہی وہ شخص باہر نکلا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس شخص کو عطا فرما دیے، اور لوگوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ باہر نکلے ہیں، اور اس شخص کو سولی پر چڑھا دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ قتل نہیں کر پائے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ لوگ خود جو ہے شک میں پڑ گئے۔ جب ان کا ایک شخص اندر گیا سولی پر چڑھانے کے لیے، تو جب سولی پر چڑھانے کے لیے ایک شخص ان کا گیا اندر، اور سولی پر وہ شخص چڑھا جن کو اللہ نے شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عطا کر دیے تھے، تو جب یہ سب کے سب اندر گئے تو یہ لوگ خود شک میں پڑ گئے، اگر عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں تو پھر ہمارا آدمی کہاں ہے؟ جو ہمارا آدمی اندر گیا ہے وہ کہاں ہے؟ ڈھونڈا، ملا ہی نہیں۔ تو ان کو یہی شک لگ گیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام یہی ہے تو پھر ہمارا آدمی ہونا چاہیے، اور اگر ہمارا آدمی یہ ہے، اور انہوں نے خود دیکھا کہ اس شخص کا جن کو انہوں نے سولی پر چڑھایا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن پورا نیچے کا دھڑ جو ہے، پورا نیچے کا جسم ان کے آدمی کی طرح معلوم ہو رہا۔ انہوں نے خود پہچان لیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ، تو چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا، لیکن پورا دھڑ، پورا تن، نیچے کا جسم کا پورا اپنے آدمی جیسا معلوم ہو رہا ہے۔ تو خود یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے، اسی لیے اللہ نے واضح طور پر فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ شک میں پڑے ہوئے، ان کو خود یقین نہیں کہ ہمارا یہ معاملہ کیا ہے، اور اللہ نے خود واضح طور پر فرمایا کہ ان کو صحیح علم نہیں ہے، بلکہ حقیقی بات یہی ہے جو کچھ بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اٹکل پچو سے کہہ رہے ہیں، بس اٹکل لگا کر کہہ رہے ہیں،
لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہ قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھا پائے، بلکہ اللہ نے ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اس کی پوری وضاحت آ چکی ہے۔ یا عیسی ابن مریم انی متوفیک ورافعک، پوری وضاحت سورہ آل عمران کی آ گئی ہے۔ تو سچی بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس پیغمبر کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت میں اللہ کے یہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور 40 سال حکومت کریں گے، 40 سال زندگی گزاریں گے، شادی بیاہ سب کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور یہ اٹھانے کا مسئلہ، اس پر شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پورا اقتدار ہے، عزیز ہے اللہ رب العزت، پوری طرح اقتدار کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں، کس وقت، کہاں نہیں جا سکتا، اللہ کو پورا اختیار حاصل ہے، اور حکیم بھی ہے، حکمت سے لبریز ہے اللہ کی ذات، ہر بات میں اللہ کی حکمت ہے۔ تو یہ مضمون اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ یہاں پر ذکر فرما دیا کہ یہ لوگ سب کے سب شک میں ہیں، اور حقیقی بات یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح احترام نصیب فرمائے، سارے نبیوں اور رسولوں پر پورے یقین کے ساتھ ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔